میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی اور آج ہم اس پروگرام میں ظلم کا عبرتناک انجام سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظلم کا انجام۔ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا، میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصوں کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو۔ حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا، میری جھونپڑی کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے بتایا، ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اسی نے تمہاری جھونپڑی گروائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی، اے میرے پاک پروردگار، جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار پاک تو ہر چیز دیکھتا ہے۔ میرے مولا، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہو زاری اور دعا مقبول ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک اور ظالم شخص کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت یکایک ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا۔ میرے رفیق یعنی ساتھی کو اس نے شہید کر ڈالا۔ ہمارا مال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے
مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا۔ میں نے جوں تو ہاتھ کھولے اور چل پڑا، مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چلا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ میں شدت پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، لہٰذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی، العطش العطش، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری پکار سن کر بجائے پانی کے ننگی تلوار لیے وہ باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے۔ اس کی بیوی آڑے آئی، مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا۔ میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑتا ہوا برآمد ہوا۔ شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد پر اللہ پاک کا شکر بجا لایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ ظلم سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ظلم اور ظالموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،